حوصلہ مندی۔ نوبیل انعام یافتہ پروفیسر عبدالسلام نے جنوری 1986 میں ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔ اس سلسلے میں ان کی تقریروں کی رپورٹیں اخبارات میں آتی رہیں۔ ان کی ایک تقریر کی رپورٹ میں درج ذیل الفاظ شامل تھے: Citing the example of South Korea, he said that about 15 years ago, the gross national product per capita there was equal to that of India. However, it is many times more now due to the efforts they have put. Professor Salam said that a team from South Korea had come to Trieste, Italy, where he stays, and wanted to know how Nobel Prizes were won. He said that it was a similar spirit which should be inculcated in the people of the Third World. The Times of India, 16 January 1986۔ جنوبی کوریا کی مثال دیتے ہوئے پروفیسر عبدالسلام نے کہا کہ تقریباً 15 سال پہلے اس کی اور ہندوستان کی قومی پیداوار فی شخص برابر تھی، مگر اب جنوبی کوریا کی کوششوں کے نتیجے میں اس کی فی شخص قومی پیداوار ہندوستان سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ پروفیسر عبدالسلام نے کہا کہ جنوبی کوریا کی ایک ٹیم ٹریسٹ، اٹلی آئی جہاں وہ رہتے ہیں، اور ان سے یہ جاننا چاہا کہ نوبیل انعام کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ روح ہے جو تیسری دنیا کے لوگوں میں پیدا کی جانی چاہیے۔ تلاش کا یہ جذبہ ہی تمام ترقیوں کی بنیاد ہے، خواہ وہ فرد کی ترقی کا معاملہ ہو یا قوم کی، خواہ اس کا تعلق دنیا کی ترقیوں سے ہو یا آخرت کی۔ ہر ترقی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اندر تلاش و جستجو کا کبھی نہ ختم ہونے والا جذبہ رکھتے ہوں۔ تلاش کا جذبہ یہ بتاتا ہے کہ آدمی کے اندر جمود نہیں پیدا ہوا ہے، اور جمود تمام ترقیوں کا قاتل ہے۔ جہاں جمود آیا وہاں ترقی کا عمل بھی لازمی طور پر رک جائے گا۔ جمود کی حالت طاری ہونے کے بعد آدمی مزید کے شوق سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس سے مزید کا شوق رخصت ہو جائے وہ جہاں ہے وہاں بھی باقی نہیں رہے گا، بلکہ پیچھے جانا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ بالکل آخری صف میں پہنچ جائے گا۔ صحیح سبق۔ حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابراہیم ادہم دونوں ہم زمانہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار شفیق بلخی اپنے دوست ابراہیم ادہم کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ اس ملاقات کے چند دن بعد حضرت ابراہیم ادہم نے دیکھا کہ شفیق بلخی دوبارہ مسجد میں موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم سفر سے اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ شفیق بلخی نے بتایا کہ میں تجارتی سفر پر روانہ ہو کر ایک جگہ پہنچا۔ وہ ایک غیر آباد جگہ تھی۔ میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں میں نے ایک چڑیا دیکھی جو اڑنے کی طاقت سے محروم تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ چڑیا اپنی خوراک کیسے پاتی ہوگی۔ میں سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک اور چڑیا آئی۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ وہ معذور چڑیا کے پاس اتری تو اس کے چونچ کی چیز اس کے سامنے گر گئی۔ معذور چڑیا نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ اس کے بعد آنے والی طاقتور چڑیا اڑ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا، سبحان اللہ! خدا جب ایک چڑیا کا رزق اس طرح اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم ادہم نے کہا کہ شفیق، تم نے اپاہج پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہو جو اپنے قوت بازو سے خود بھی کھاتا ہے اور اپنے دوسرے ہم جنسوں کو بھی کھلاتا ہے؟ شفیق بلخی نے یہ سنا تو ابراہیم ادہم کا ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ ابو اسحاق، تم نے میری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا، وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی۔ ایک ہی واقعہ ہے، اس سے ایک شخص نے بے ہمتی کا سبق لیا اور دوسرے شخص نے ہمت کا۔ اسی طرح ہر واقعے میں بیک وقت دو پہلو موجود ہوتے ہیں۔ یہ آدمی کا اپنا امتحان ہے کہ وہ کسی واقعے کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک زاویے سے دیکھنے میں ایک چیز بری نظر آتی ہے، دوسرے زاویے سے دیکھنے میں وہی چیز اچھی بن جاتی ہے۔
ایک رخ سے دیکھنے میں ایک واقعے میں منفی سبق ہوتا ہے اور دوسرے رخ سے دیکھنے میں مثبت سبق۔ خودکشی۔ مسٹر آئینہ دیو انگاڑی اس وقت کیمبرج میں زیر تعلیم تھے جب پنڈت جواہر لال نہرو وہاں تعلیم کے لیے گئے۔ ان کا اور نہرو کا بہت قریبی ساتھ تھا، چنانچہ ان کے بیٹے مسٹر ڈیرین انگاڑی کی پرورش اس طرح ہوئی کہ وہ بچپن سے نہرو کے تذکرے سنتے تھے اور نہرو کی نقل کرتے تھے۔ مسٹر ڈیرین انگاڑی بعد میں فلم ایکٹر بن گئے۔ لارڈ ایٹنبرو نے تقریباً 25 کروڑ روپے کے خرچ سے گاندھی نامی مشہور فلم بنائی۔ ابتدا میں جب اس فلم کے لیے کرداروں کی تلاش ہوئی تو جواہر لال نہرو کا رول ادا کرنے کے لیے مسٹر ڈیرین انگاڑی کو موزوں سمجھا گیا اور ان کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا، مگر 6 ماہ بعد انہیں اطلاع دی گئی کہ ان کا نام کرداروں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے اور مسٹر روشن سیٹھ ان کے بجائے پنڈت نہرو کا رول ادا کریں گے۔ This was 6 months after Darien Angadi had been given the part, during which he had worked hard to perfect his role. ڈیرین کو رول دینے کے 6 ماہ بعد ایسا ہوا، جس کے دوران انہوں نے سخت محنت کی تھی تاکہ وہ فلم میں معیاری رول ادا کر سکیں۔ مسٹر ڈیرین کو اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ انہوں نے 5 دسمبر 1981 کو خودکشی کر لی۔ مذکورہ شخص نے کیوں خودکشی کی؟ اس لیے کہ اس نے 6 مہینے تک محنت کر کے اپنے اندر جو صلاحیت پیدا کی تھی اس کو اس کا وہ استعمال نہیں ملا جو اس نے چاہا تھا۔ اس سے اس کے اندر مایوسی پیدا ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ مگر انسان اپنی محنت سے اپنے اندر جو صلاحیت پیدا کرتا ہے وہ صلاحیت اپنی قیمت آپ ہے۔ اگر فوری طور پر اس کو اس کے استعمال کا موقع نہ ملے تب بھی وہ ایک محفوظ خزانہ ہے۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی محنت بیکار چلی گئی۔ اس کی محنت سے پیدا شدہ لیاقت بدستور اس کے پاس موجود رہتی ہے اور جلد ہی آدمی کوئی دوسرا موقع پا لیتا ہے جہاں وہ اس کو استعمال کر کے اس کی پوری قیمت وصول کر سکے۔ امامت عالم کا راز۔ نومبر 1847 کی 4 تاریخ تھی۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک ڈاکٹر کے کمرے میں اس کا ملازم داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر اور اس کے 2 ساتھی اپنی کرسیوں سے گر کر فرش پر اوندھے منہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ملازم نے سمجھا کہ ان لوگوں نے شاید آج کوئی تیز قسم کی شراب پی لی ہے، اس بنا پر ان کا یہ حال ہوا ہے۔ اس نے ان کے کپڑے درست کیے اور خاموشی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ مگر بات دوسری تھی۔ یہ دراصل سر جیمز سمپسن اور ان کے 2 اسسٹنٹ تھے۔ انہوں نے انسانی جسم پر کلوروفارم کے اثرات کا تجربہ کرنے کے لیے پہلی بار اس کو سانس کے ذریعے اپنے اندر داخل کر لیا تھا۔ سمپسن ایک غریب نان بائی کے 7 لڑکوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ 4 سال کی عمر میں اس نے اپنے گاؤں کے اسکول میں تعلیم شروع کی۔ اس نے تعلیم میں اتنی دلچسپی دکھائی کہ اس کا باپ اور 6 بھائی اس پر راضی ہو گئے کہ خود انتہائی ضروری مصارف پر قناعت کر کے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر بھیجیں۔ اس طرح وہ ایڈنبرا یونیورسٹی پہنچا اور ڈاکٹری میں اس وقت کی سب سے اونچی ڈگری MD حاصل کی۔ ڈاکٹر سمپسن کو اپنے مطالعے کے دوران معلوم ہوا کہ کلوروفارم میں بے ہوش کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس نے اس کی تحقیق شروع کر دی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آپریشن کے وقت اگر مریض کو وقتی طور پر کلوروفارم کے ذریعے بے ہوش کر دیا جائے تو اس کو چیر پھاڑ کی بھیانک تکلیف سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنی تحقیق جاری رکھی یہاں تک کہ خود اپنے آپ پر تجربہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کلوروفارم تو بے ضرر بے ہوشی کے لیے کامیاب طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح غریب نان بائی کا یہ لڑکا انسان کو وہ چیز دے سکا جس کو ڈاکٹر براؤن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: دکھی انسانوں کے لیے خدا کا ایک بہترین تحفہ، one of God's best gifts to his suffering children۔ جدید دنیا میں مغرب کی امامت کا راز اس کے اسی قسم کے باحوصلہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کھویا تاکہ وہ انسانیت کو دیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا تاکہ وہ دوسروں کو خطرے سے بچا سکیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے
نپولین جب پہلی قید کے بعد جزیرہ البا سے بھاگا تو اس کے ساتھ اس کے وفادار سپاہیوں کی صرف ایک مختصر جماعت تھی۔ اس معزول تاجدار کے عزائم یہ تھے کہ وہ فرانس کے تخت پر دوبارہ قبضہ کرے، مگر پہلے ہی مارکے میں اس کو فرانس کے 20,000 جوانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نپولین دنیا کے انتہائی بہادر انسانوں میں سے ایک ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی فوجی کمی کا لحاظ نہ کرتے ہوئے حریف سے ٹکرا جائے۔ جب دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے تو وہ اکیلا بالکل غیر مسلح حالت میں اپنی جماعت سے نکلا اور نہایت اطمینان کے ساتھ فریق مخالف کی صفوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور اپنے سینے کو ننگا کر دیا۔ اس کے بعد جذباتی انداز میں اپنے مخالف سپاہیوں سے، جن میں سے اکثر اس کے ماتحت رہ چکے تھے، خطاب کر کے بولا، تم میں سے کون وہ سپاہی ہے جو اپنے باپ کے ننگے سینے پر فائر کرنے کو تیار ہو؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف سے کوئی نہیں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ تمام سپاہی مخالف جماعت کو چھوڑ کر نپولین کے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ نتیجہ ظاہر ہے، نپولین اپنی بے سر و سامانی کے باوجود فاتح ہوا۔ اس نے ملک فرانس کے تخت پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ حالانکہ اس وقت وہ جس بے سر و سامانی کی حالت میں تھا، اس کے ساتھ اگر وہ فرانس کی فوجوں سے لڑ جاتا تو میدان جنگ میں شاید اس کی لاش تڑپتی ہوئی نظر آتی۔ آدمی کے پاس کتنا ہی ساز و سامان ہو، لیکن خطرہ پیش آنے کی صورت میں اگر وہ گھبرا اٹھے تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ صورتحال کے بارے میں سوچے اور مقابلے کے لیے اپنا منصوبہ بنائے۔ اس کے برعکس اگر وہ خطرے کے وقت اپنے ذہن کو حاضر رکھے تو بہت جلد ایسا ہوگا کہ وہ خطرے کی اصل نوعیت کو سمجھ لے اور اپنے ممکن ذرائع کو بر وقت استعمال کر کے کامیاب رہے۔ تاریخ میں بار بار کم تعداد اور کم طاقت والوں نے زیادہ تعداد اور زیادہ طاقت والوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن ہمیشہ اس سے بہت کم طاقتور ہوتا ہے جتنا وہ بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ اس دنیا کا نظام کچھ اس ڈھنگ پر بنا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ خواہ کتنا ہی طاقتور ہو جائے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری موجود رہتی ہے۔ اسی کمزوری کو استعمال کرنے کا نام دشمن پر فتح حاصل کرنا ہے۔ کسی شخص کی واحد طاقت اس کے فریق کی کمزوری ہے، اور یہ طاقت ہمیشہ ہر ایک کو حاصل رہتی ہے، بشرطے کہ وہ اس ہوشیاری کا ثبوت دے سکے کہ وہ اپنے حریف کی کمزوری کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ جرت مندی۔ احمد اور اقبال دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ احمد BA پاس تھا جبکہ اقبال کی تعلیم صرف 8ویں کلاس تک ہوئی تھی۔ ایک بار اقبال کو ایک سرکاری دفتر میں جانا تھا۔ وہ وہاں جانے لگا تو احمد بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ دونوں مذکورہ دفتر میں پہنچے۔ احمد نے دیکھا کہ اقبال وہاں مسلسل انگریزی بول رہا ہے۔ جب دونوں باہر نکلے تو احمد نے کہا کہ تم بالکل غلط سلط انگریزی بول رہے تھے، میں تو کبھی اس طرح بولنے کی ہمت نہیں کروں گا۔ اقبال کو احمد کے اس تبصرے سے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ اس نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، غلط بولو تاکہ تم صحیح بول سکو۔ اقبال نے مزید کہا کہ تم اگرچہ BA ہو اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، مگر دیکھ لینا میں انگریزی بولنے لگوں گا اور تم کبھی بھی نہ بول سکو گے۔ اس واقعے کو اب 20 سال ہو چکے ہیں۔ اقبال کے الفاظ 100% صحیح ثابت ہوئے۔ احمد آج بھی وہی ہے جہاں وہ 20 سال پہلے تھا، مگر اقبال نے اس مدت میں زبردست ترقی کی۔ وہ اب بے تکلف انگریزی بولتا ہے اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کی گفتگو میں زبان کی غلطی پکڑ سکیں۔ اقبال کے اس جرات مندانہ مزاج نے اس کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اس سے پہلے شہر میں اس کی ایک معمولی دکان تھی، مگر آج اسی شہر میں اس کا ایک بڑا کارخانہ قائم ہے۔ غلط بولو تاکہ تم صحیح بول سکو، اس کے اپنے حق میں 100% درست ثابت ہوا۔ اقبال کے اس طریقے کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ موجودہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حوصلے کے مالک ہوں، جو بے دھڑک آگے بڑھنے کی ہمت کر سکیں، جو خطرہ مول لے کر اقدام کرنے کی جرت رکھتے ہوں۔ اس دنیا میں غلطی کرنے والا ہی صحیح کام کرتا ہے۔ جس کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں اس سے غلطی نہ ہو جائے، وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا۔
اس کے لیے آگے کی منزل پر پہنچنا مقدر نہیں۔ استاد کے بغیر۔ ایک خاتون نے انگریزی پڑھی۔ ان کے والد مولوی تھے۔ ان کے گھر پر انگریزی کا ماحول نہیں تھا، چنانچہ ایم اے انگلش انہوں نے بمشکل 3rd نمبروں سے پاس کیا۔ ان کو شوق تھا کہ ان کو انگریزی لکھنا آ جائے۔ یہ کام ایک اچھے استاد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ان کے گھر کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کوئی استاد رکھیں اور اس کی مدد سے اپنے اندر انگریزی لکھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ مگر جہاں تمام راستے بند ہوتے ہیں، وہاں بھی ایک راستہ آدمی کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آدمی کے اندر طلب ہو اور وہ اپنے مقصد کے حصول میں اپنی پوری طاقت لگا دے۔ خاتون نے استاد کے مسئلے کا ایک نہایت کامیاب حل تلاش کر لیا۔ انہوں نے لندن کی چھپی ہوئی ایک کتاب پڑھی۔ اس میں انگریز مصنف نے بیرونی ملکوں کے انگریزی طالب علموں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ انگریزی لکھنے کی مشق اس طرح کریں کہ کسی اہل زبان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب لے لیں۔ اس کے بعد روزانہ اس سے چند صفحات لے کر پہلے اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کریں، پھر کتاب بند کر کے الگ رکھ دیں اور اپنے ترجمے کو بطور خود انگریزی میں منتقل کریں۔ جب ایسا کر لیں تو اس کے بعد دوبارہ کتاب کھولیں اور اس کی چھپی ہوئی عبارت سے اپنے انگریزی ترجمے کا مقابلہ کریں۔ جہاں نظر آئے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے یا طریقے اظہار میں کوتاہی ہوئی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن کی گرفت میں لائیں اور کتاب کی روشنی میں خود ہی اپنے مضمون کی اصلاح کریں۔ خاتون نے اس بات کو پکڑ لیا۔ اب وہ روزانہ اس پر عمل کرنے لگیں۔ انگریزی اخبار یا رسالہ یا کسی کتاب سے انگریزی کا کوئی مضمون لے کر وہ روزانہ اس کو اردو میں ترجمہ کرتیں اور پھر اپنے اردو ترجمے کو دوبارہ انگریزی میں منتقل کرتیں اور پھر اپنے انگریزی ترجمے کو اصل انگریزی عبارت سے ملا کر دیکھتیں کہ کہاں کہاں فرق ہے، کہاں کہاں ان سے کوئی کمی ہوئی ہے۔ اس طرح وہ روزانہ تقریباً 2 سال تک کرتی رہیں۔ اس کے بعد ان کی انگریزی اتنی اچھی ہو گئی کہ وہ انگریزی میں مضامین لکھنے لگیں۔ ان کے مضامین انگریزی جرائد میں چھپنے لگے۔ ان کے بھائی نے ایکسپورٹ کا ایک کام شروع کیا جس میں انگریزی خط و کتابت کی کافی ضرورت پڑتی تھی۔ خاتون نے انگریزی خط و کتابت کا پورا کام سنبھال لیا اور اس کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ مذکورہ خاتون نے جو تجربہ انگریزی زبان میں کیا، وہی تجربہ دوسری زبانوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہماری دنیا کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی کامیابی تک پہنچنے کے بہت سے ممکن طریقے ہیں۔ کچھ دروازے اگر آدمی کے اوپر بند ہو جائیں، تب بھی کچھ دوسرے دروازے کھلے ہوں گے جن میں داخل ہو کر وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دنیا میں کسی شخص کی ناکامی کا سبب ہمیشہ پست ہمتی ہوتی ہے، نہ کہ اس کے لیے مواقع کا نہ ہونا۔ شبہات۔ 1950 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ میں اعظم گڑھ کے ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ خرید رہا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی اور چھوٹنے کے قریب تھی کہ ایک دیہاتی آدمی ٹکٹ لینے کے لیے آ گیا۔ اس کو جس مقام تک جانا تھا اس کا کرایہ چند روپیہ ہوتا تھا۔ اس نے اپنی بند مٹھی کھڑکی کے اندر ڈال کر کھولی تو اس میں سب چھوٹی ریزگاری تھی۔ بابو اس کو دیکھ کر بگڑ گیا اور بولا، روپیہ لے کر آؤ، اتنی ساری ریزگاری ہم کب تک گنتے رہیں گے؟ مجھے غریب دیہاتی پر رحم آیا۔ میں نے فوراً جیب سے نوٹ نکالے اور اس سے کہا کہ تم یہ نوٹ لے لو اور ریزگاری مجھے دے دو۔ مگر دیہاتی نے میری پیشکش قبول نہیں کی۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے ایک طرف چلا گیا۔ میں تیزی سے چل کر ٹرین پر سوار ہو گیا، تاہم میری نظریں اس دیہاتی کا ناکام تعاقب کرتی رہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ دیہاتی وقت پر ٹکٹ نہ لے سکا اور وہ ٹرین اسے چھوڑ دینی پڑی۔ دیہاتی آدمی نے میری پیشکش کیوں قبول نہیں کی؟ اس کی وجہ شبہ ہے۔ اس نے سمجھا کہ میں اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور اپنے خراب سکوں کو اس کی ریزگاری سے بدل لینا چاہتا ہوں۔ یہ شبہ اس کے ذہن پر اتنا چھایا کہ وہ اپنی ریزگاری کو میرے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اس کی گاڑی اس سے چھوٹ گئی۔ یہی آج ہمارے سماج کی عام حالت ہے۔ ہر آدمی دوسرے آدمی کو شبے کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو بے بھروسہ سمجھ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پورے سماج میں ایک دوسرے کے خلاف بے اعتمادی کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو
بہت سے ممکن فائدوں سے محروم کیے ہوئے ہے، کیونکہ اکثر کام کرنے کے لیے کئی آدمیوں کا تعاون ضروری ہوتا ہے، اور شبہات کی فضا نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا امکان ہی ختم کر دیا ہے۔ شبے سے شبہ جنم لیتا ہے اور اعتماد سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو شبے کی نظر سے دیکھنے لگیں تو جواب میں اس کے اندر بھی آپ کے خلاف شبہات پیدا ہوں گے اور دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ اس کے ساتھ اعتماد کا معاملہ کریں تو اس کے دل میں بھی آپ کے بارے میں اعتماد پیدا ہوگا اور دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ جو انسان ایک جسم کے اندر ہے وہی انسان دوسرے جسم کے اندر بھی ہے، مگر آدمی اکثر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ خود کچھ اور ہے اور دوسرا کچھ اور۔ تنقید۔ برطانیہ میں جون 1983 میں جنرل الیکشن ہوا۔ اس الیکشن میں کنزرویٹو پارٹی کامیاب ہوئی اور اس کی لیڈر کی حیثیت سے مسز مارگریٹ تھیچر دوبارہ برطانیہ کی وزیر اعظم مقرر ہوئیں۔ اس کامیابی کے بعد مسز تھیچر نے پہلا کام یہ کیا کہ مسٹر فرانسس پم کو حکومت سے علیحدہ کر دیا۔ مسٹر پم مسز تھیچر کی اپنی پارٹی کے لیڈر تھے اور مسز تھیچر کی کیبنٹ میں وزیر خارجہ کے عہدے پر تھے۔ مسٹر پم ایک بہت اونچے خاندان کے فرد ہیں، ان کو حکومت میں اعلیٰ مناصب حاصل رہے ہیں۔ پھر مسز تھیچر نے کیوں ان کو کابینہ سے علیحدہ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کے زمانے میں ایک تقریر میں مسٹر پم نے ایک ایسی بات کہہ دی جو مسز تھیچر کو پسند نہ آئی۔ مسٹر پم نے ایک انتخابی تقریر میں حزب اختلاف کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حکومت معیاری حکومت نہیں ہوتی، اس لیے اچھی حکومت قائم کرنے کے لیے مضبوط حزب اختلاف لازم ہے جو اس کی اصلاح کرتی رہے۔ A strong opposition is an indispensable ingredient of good government because no government is perfect۔ مسٹر پم کا یہ بیان مسز تھیچر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے فوراً مسٹر پم کو وزارت سے خارج کر دیا۔ انسان کی یہ عام کمزوری ہے کہ وہ تنقید کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کمزوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی اچھے ساتھیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کوئی اعلیٰ کام اعلیٰ قابلیت کے ساتھیوں کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اعلیٰ قابلیت کے ساتھیوں کو جوڑنے کی واحد تدبیر یہ ہے کہ ان کی تنقید کو برداشت کیا جائے، کیونکہ اعلیٰ ذہن کے لوگ اپنی ذہنی آزادی کو مقید کر کے نہیں رہ سکتے۔ اب اگر سربراہ وسیع ظرف کا آدمی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کی فکری آزادی اور ان کے اختلاف کو برا نہیں مانے گا۔ اس طرح وہ ایسے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رہے گا۔ اس کے برعکس اگر سربراہ تنگ ذہن کا آدمی ہے تو وہ ایسے لوگوں کی قدر نہیں کر سکے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی جماعت تیسرے درجے کے لوگوں کی ٹولی بن کر رہ جائے گی جو نہ کسی اعلیٰ کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ اس کو سمجھنے کی۔ مایوسی نہیں۔ ابراہم لنکن جدید امریکہ کا معمار ہے۔ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں اس کو بہت نمایاں مقام حاصل ہے، مگر لنکن کو یہ کامیابی اچانک نہیں ملی۔ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے اس کو ناکامی کے ان گنت زینے طے کرنے پڑے۔ لنکن کی زندگی کو ایک شخص نے چند الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے: This man had failed in business in 1831. He was defeated in politics in 32. He failed once again in business in 34. He had a nervous breakdown in 41. In 43, he hoped to receive his party's nomination for Congress, but he didn't. He ran for the Senate and lost in 55. He was defeated again in 58. A hopeless loser, some said. But Abraham Lincoln was elected President of the United States in 1860. He knew how to accept defeat temporarily. ایک آدمی 1831 میں تجارت میں ناکام ہو گیا۔ اس نے 1832 میں سیاست میں شکست کھائی۔ 1834 میں دوبارہ اس کو تجارت میں ناکامی ہوئی۔ 1841 میں اس پر اعصاب کا دورہ پڑا۔ 1843 میں وہ الیکشن میں کھڑا ہوا مگر ہار گیا۔ 1858 کے الیکشن میں اس کو دوبارہ شکست ہوئی۔ لوگ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا، مگر یہی وہ شخص ہے جو 1860 میں ابراہم لنکن کے نام سے امریکہ کا 16واں صدر منتخب ہوا۔
اس کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ شکست کو کیسے تسلیم کیا جائے، عارضی طور پر نہ کہ مستقل طور پر۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے۔ اس دنیا میں فتح صرف اس شخص کے لیے ہے جو شکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ناکامی کا اعتراف ہی کامیابی کی اصل قیمت ہے۔ جو لوگ یہ قیمت ادا نہ کریں وہ کبھی اس دنیا میں کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس دنیا میں کامیابی کا راز صرف ایک ہے، یہ کہ آپ ناکامی کو وقتی واقعہ سمجھیں۔ ناکامی کو دوبارہ کامیابی میں بدلنے کے لیے آپ کبھی اپنا حوصلہ نہ کھوئیں۔